مصری حکومت فلسطینی مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی مجاز نہیں ہے، کیونکہ اس کا شمار اسرائیل کے مظالم میں اس کے دست راست کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مصری حکومت کی اسرائیل سے دوستی کا مطلب فلسطینیوں کو اسرائیل کے تسلیم کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ مصر کا اس دیوار کی تعمیر پر موقف تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جو کہ مصر کی سیکیورٹی اور تحفظات پر مبنی ہے، کیونکہ فلسطینی عوام یا حماس سے مسئلہ اسرائیل کو ہے، نہ کہ مصر کو۔ دارالحیا کی رپورٹ کے مطابق آہنی دیوار کے ذریعے مصر سے سمگلنگ کو روکا جائے گا، جس میں اسلحہ، سامان یا غذائی اشیاء شامل ہیں، لیکن در حقیقت یہ فیصلہ خالص سیاسی بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ غزہ میں سب فلسطینی حماس میں شامل نہیں ہیں یا اسلحے اور ناجائز اشیاء کی سمگلنگ کے مرتکب نہیں ہیں۔ ان کا مقصد اسرائیلی رکاوٹوں سے قطع نظر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نارمل زندگی گزارنے کی سہولت کا حصول ہے۔ مصری حکومت کا یہ اقدام دراصل فلسطینیوں کے حقوق کی نفی ہے، تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے جینے کے لیے ضروریات زندگی کی اشیاء بھی نہ حاصل کر سکیں۔ حماس قیادت کی رائے میں غزہ کی فتح کے خواب دیکھنے والے غزہ کو پنجرہ بنا دینے کے خواہش مند ہیں۔ یہ دیوار غزہ کے شہریوں کے خلاف جارحیت کے ساتھ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ غزہ کی سرحدوں کے ساتھ زیر زمین آہنی دیوار کی تعمیر ان عرب دانشوروں اور سیاستدانوں کے لیے باعث شرم ہے جو کہ قاہرہ کو اسرائیل کی پالیسیوں کا ناقد ٹھہراتے ہیں۔ قاہرہ جو کہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو محصور کر کے ان کی زندگی اجیرن کرنے جا رہا تھا۔ مصر کا دیوار کی تعمیر کا یہ فیصلہ خود مختاری نہیں بلکہ جانبداری کا مظہر ہے۔ ایک مصری قومی اخبار نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مصری حکام نے غزہ اور مصر کے درمیان آہنی دیوار لگانے کے ساتھ ساتھ رفح گزرگاہ پر الیکٹرانک تار لگانے کے منصوبے کا آغاز بھی کر دیا۔ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق غزہ اور مصری حدود پر لگائے جانے والی اس الیکٹرانک تار کا مقصد غزہ کو صحرائے سینا سے الگ کرنا ہے۔ یہ الیکٹرانک باڑ مصری علاقے میسورہ صحرائے سینا کے درمیان لگائی جا رہی تھی۔ مصر کے اس دوران اسرائیل سے برابر رابطے رہے۔ مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عمر سلیمان نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی صدر شمعون پیریس سے ملاقات کی۔ مصری انٹیلیجنس چیف عمر سلیمان نے مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ گلاد شلاد کی رہائی کا موضوع زیر غور آیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان اس مسئلے کے حل کے لیے مصر اور جرمنی ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ عمر سلیمان کا اس دورے میں وزیر اعظم نیتنیاہو اور وزیر دفاع ایہود بارک سے بھی ملاقات کا ارادہ تھا، مگر میڈیا رپورٹرز کے استفسار پر اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے اس بات کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر سلیمان کا دورہ مصری وزیر خارجہ احمد ابو قنبط کے اس بیان کے ایک دن کے بعد عمل میں آیا، جس میں مصری وزیر نے اس امر کی تصدیق کی کہ ان کا ملک غزہ اور رفح کے درمیان پالادی دیوار تعمیر کر رہا ہے تاکہ مصر اور غزہ کے درمیان زیر زمین سرنگوں کے ذریعے سمگلنگ روکی جا سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی مصر کا دورہ کیا اور مصر کے صدر حسنی مبارک سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں تھا جب فلسطین کا معاملہ عالمی سطح پر خاصی شدت اختیار کر چکا تھا۔ مغربی کنارے پر اسرائیل کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غزہ کے حوالے سے اسرائیل پالیسی کی عالمی مخالفت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں مصر کا آہنی دیوار کی تعمیر کا فیصلہ عرب ریاستوں اور مسلم دنیا کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ محمود عباس کی حمایت کرنے والے اور انہیں امن کا سفیر قرار دینے والے اسرائیل نے نئے سال کے آغاز میں انہیں تمام فلسطینیوں کا منتخب نمائندہ قرار نہ دینے کا بیان دے کر اس سے قبل کے تمام القابات کو خود ہی مسترد کر دیا۔ اسرائیل کو اب یاد آیا کہ محمود عباس تمام فلسطینیوں کی متفقہ شخصیت نہیں یا وہ متنازع کردار کے حامل ہیں۔ دراصل اسرائیل نے محمود عباس سے متعلق اپنا رویہ اس لیے بدلا کیونکہ کچھ عرصے سے فلسطینی صدر محمود عباس اور فتح کے عہدیداروں کے بیانات میں اسرائیل سے متعلق خاصا بدلاؤ آ گیا تھا، جو کہ اسرائیل کی ناجائز کارروائیوں اور ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت پر مبنی تھا۔ علاوہ ازیں اسرائیلی ہٹ دھرمی نے بھی الفتح کے عہدیداروں کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ چیز اسرائیل کو خاصی ناگوار گزری۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی صدر محمود عباس تمام فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ وزیر خارجہ لائبرمین نے سرکاری ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صدر محمود عباس اسرائیل کے دوست ہیں لیکن وہ غزہ کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے اور مغربی کنارے میں ان کی صدارت کا ہونا مشکوک ہے۔ محمود عباس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کا مطلب ان کی جماعت فتح کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا۔ اس انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے محمود عباس کی صدارتی حیثیت کو اٹھاتے ہوئے یہ امید بھی ظاہر کی
کہ محمود عباس کے ساتھ ان کی ملاقات جلد ہوگی اور اسرائیلی غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین، عرب ممالک اور تمام فلسطینی دھڑوں میں یہودی بستیوں اور مسجد اقصی کے حوالے سے اتفاق پایا جاتا ہے۔ الفتح نے ہر دور میں اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی ہے، جبکہ اسرائیل نے آج تک اپنے وعدوں کا پاس رکھا ہے اور نہ ہی حقیقی امن کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اسرائیل نے یہودی بستیاں روکنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر تاحال بستیوں کی تعمیر جاری ہے، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے عالمی تنقید اور عرب دنیا کی مخالفت کے باوجود یہودی بستیوں کی تعمیر کے کام کا اجرا کیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس کی یہودی بستیوں میں مزید مکانات کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی چینل 10 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت نے مشرقی بیت المقدس میں قائم یہودی بستیوں میں مزید 692 مکانات کی تعمیر کے لیے ٹینڈر طلب کیے۔ مذکورہ ٹینڈر نوٹس میں وضاحت کی گئی کہ 692 مکانات بیت المقدس میں قائم یہودی بستیوں نیوبا خوف، پسگات، زیو اور بارہوما میں تعمیر کیے جائیں گے۔ اسرائیل بجائے اپنی جارحانہ کارروائیوں پر بند باندھنے کے انہیں وسعت دیتا جا رہا ہے۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں اضافے کی وجہ عالمی خاموشی کو قرار دیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا کہنا ہے کہ عالمی خاموشی کی وجہ سے اسرائیل غزہ کے خلاف جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان قاضی برہوم نے واضح الفاظ میں غزہ کے خلاف صہیونی ناکہ بندی اور جارحیت کی وجہ عالمی خاموشی کو قرار دیا۔ قاضی برہوم نے اس کا ذمہ دار مسلم حکمرانوں کو بھی ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے لیے مسلمان حکمرانوں کی متحرک نہ ہونے کے باعث اسرائیل کو غزہ کی ناکہ بندی اور جارحانہ کارروائیاں کرنے کی شہ مل رہی ہے۔ حماس نے عرب اور اسلامی ممالک سے ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ قاضی برہوم نے کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف اپنے تمام کارڈز استعمال کریں۔ غزہ سرحد پر مصر کی جانب سے زیر زمین فولادی دیوار کی تعمیر سے 2 ملین فلسطینیوں کی زندگی متاثر ہو گئی۔ دیوار کی تعمیر کے منصوبے کا مقصد حماس اور فلسطینی عوام پر اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ یہودی بستیوں کی تعمیر اور مسجد اقصی کے حوالے سے اسرائیل کو عرب ممالک اور حماس کی تنقید کا سامنا تو کرنا ہی ہے، مگر الفتح کا بھی اس معاملے پر اسرائیل کے خلاف ناقدانہ طرز عمل سامنے آیا۔ اس کی وجوہات بہت واضح ہیں۔ ایک طرف تو الفتح کو اسرائیل دوستی کی وجہ سے مسلم ممالک اور عرب دنیا میں ناپسندیدگی برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ دوسرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر اسرائیل کے امن مخالف اقدامات نے الفتح پر واضح کر دیا کہ اسرائیل کسی طور پر امن نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ امن معاہدات کی پابندی کو ضروری خیال کرتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ امن کی خواہش لے کر چلنے والی تنظیم الفتح نے اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا، حتیٰ کہ صہیونی مملکت کے لیے جاسوسی تک کا فریضہ سر انجام دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس سے 1 سال قبل غزہ جارحیت کے دوران الفتح کے کارکنوں نے اسرائیل کی جیت کو یقینی بنانے اور حماس کے مقابلے میں اسے فتح یاب کروانے کے لیے جاسوسی کی۔ مصر کا کردار بھی کچھ اس قسم کا رہا۔ اسرائیل کے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی فتح صہیونی قائدین سے امن معاہدات کو منظور کرا سکی اور نہ ہی کسی پہلو پر فلسطین کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اب اسرائیل کی مخالفت میں اضافے نے الفتح کو بھی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل کو چہیتا اور لاڈلا ملک بنانے والے یورپی ممالک، بالخصوص امریکہ نے بھی اسرائیل کو یہودی بستیوں کے حوالے سے اپنی روش بدلنے کی تاکید کی، مگر صہیونی قائدین پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ یورپ اور اسرائیل کے دوست ممالک کے موقف میں تبدیلی کو خوف عرب اور مسلم حلقوں میں خوشائند تبدیلی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی فتح عہدیداروں کے بیانات میں اسرائیل مفاہمت کا عنصر رہتا ہے تو الفتح نہ صرف فلسطینیوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے متروک جماعت قرار پائے گی۔ اہل یورپ اور عرب ممالک کو اس امر کا احساس بھی شدت سے ہوا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے یا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صرف الفتح کے ساتھ معاملات طے کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ دیگر فلسطینی دھڑوں کو بھی اس مذاکراتی عمل میں شریک کرنا ضروری ہے۔ الفتح کے ساتھ بات کرنے کا مقصد تمام فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف فتح تنظیم کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ ایسی صورت میں امن معاہدے کا کوئی بھی سمجھوتا ناقص ہو کر رہ جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ برطانیہ، امریکہ یا یورپی ممالک جو صرف محمود عباس کو متفقہ صدر تسلیم کرتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کو ترجیح دیتے تھے، اب حماس اور دیگر فلسطینی جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کو فوقیت دینے لگے ہیں، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ حقیقی امن کے لیے اصلی دھڑوں کے ساتھ مفاہمتی راستے پر چلنا بہت ضروری ہے۔ الفتح عہدیداروں کو اب اس امر میں بھی کوئی ابہام نہیں رہا کہ حماس یورپی دنیا اور بالخصوص عالم اسلام میں اپنے وجود کو منوا چکی ہے۔ حماس عالمی سطح پر غیر متنازع حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یقیناً حماس کی دیانتدارانہ جدوجہد ہے، جس میں مزاحمت کے ساتھ مفاہمت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، بشرطے کہ صہیونی قیادت بھی امن و صلح کی حقیقی پالیسی کو اپنائے۔ سعودی عرب کے شاہ کا امن فارمولہ بھی حماس کے موقف کی تائید تھا، جس میں کچھ شرائط کی بنا پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی گئی تھی۔ حماس نے بھی کہا تھا کہ اگر اسرائیل 1967 کی سرحدوں کو تسلیم کر لے، پناہ گزین مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ حل کر دے اور بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ مان لے، تو حماس ان شرائط پر اسرائیلی ریاست کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حماس اپنے مطالبات تسلیم کرنے کی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کر چکا ہے، جو کہ دراصل شاہ کے امن فارمولے کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر حماس کی بڑھتی ہوئی تائید نے بھی الفتح کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ علاوہ ازیں عرب ممالک کی تاحال یہی کوشش ہے کہ حماس اور الفتح میں صلح اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، کیونکہ جب تک مسلمان اپنے حقوق کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسرائیل غزہ سے ہوتا ہوا اب بیت المقدس تک قابض ہونے کی کوشش میں ہے۔ اس نے بیت المقدس کی حیت بدلنے کے لیے نت نئے منصوبے چھیڑ رکھے ہیں۔ وہ اس مقدس سرزمین کے خد و خال بدل کر اسے مکمل یہودی رنگ دینے کے چکروں میں ہے۔ مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی نصب کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مسجد اقصی کی کھدائی کا سراغ بھی ملا ہے۔ مسجد اقصی میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی کے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، تاکہ مظلوم فلسطینیوں کا وہاں عبادت کرنا تو دور کی بات، وہاں ان کا داخلہ تک بند کر دیا جائے۔ مسجد اقصی کی پامالی کے واقعات نے بھی فلسطینی دھڑوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جو کہ کسی بھی تنظیم کے لیے قابل قبول قرار نہیں دیے جا سکتے۔ عرب ممالک کی تمام فلسطینی دھڑوں میں یکجہتی اور مفاہمت کی کوششوں کے باعث حماس اور الفتح میں مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، جن کا نتیجہ مثبت نکلنے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی۔ اسرائیل کے غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کو لے کر بھی اس پر خاصی لے دے ہو رہی تھی۔ گولڈ سٹون رپورٹ کا تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہوگی، جس میں اسرائیل کو صاف صاف غزہ جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس رپورٹ کو رکوانے اور تمام تر ملبہ حماس پر ڈالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ گولڈ رپورٹ کی تائید کر کے اقوام متحدہ نے بھی اس پر تصدیق مہر ثبت کر دی تھی۔ یہودی بستیوں کے حوالے سے اسرائیل اور یورپی یونین کے درمیان بھی تنازعاتی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسرائیل نے یورپی یونین کو دھمکی تک دینے سے گریز نہیں کیا اور اسے اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ بھی دیا، مگر اسرائیل اپنے اوپر لگے الزامات سے کیسے دامن بچا سکتا ہے، جبکہ تجزیاتی رپورٹس، مشاہدات صہیونی ریاست کو دوغلا، جھوٹا اور ظالم ثابت کر دیا ہے۔ غزہ زرعی شعبے کے ماہرین نے انکشاف کیا کہ غزہ کی پٹی پر مسلط جنگ کے دوران زہریلے کیمیائی مواد کے استعمال سے شہر کی زرخیز زمین بنجر علاقوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کی زرعی زمین میں فاسفورس بارود کے اثرات اور مہلک گیسیں خارج کرنے والے اسلحے کے استعمال سے کھیت ناقابل کاشت ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران 40,000 سے زائد درختوں کو تباہ کیا، جبکہ مجموعی طور پر اس شعبے میں کروڑوں ڈالر کا خسارہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوران جنگ 8,478 کھیت تباہ کیے گئے۔ اسرائیل کے ظلم کی داستانیں جوں جوں منظر عام پر آتی جا رہی ہیں، اس کا امیج کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ جھوٹے بیانات یا رنگ آمیزیوں سے اسرائیل کب تک خود کو پاک، صاف یا بے گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اب اگر یورپ یا الفتح کے منہ اس کے خلاف کھلنا شروع ہو گئے ہیں، تو اسے اس احتساب کی مکافاتی عمل کا حصہ سمجھ کر نہ صرف حوصلے سے قبول کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ اسرائیلی انتہا پسندوں نے بیت المقدس میں مارچ کا منصوبہ بنایا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی۔ محمود عباس نے اس سے متعلق میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل القدس کو یہودی رنگ دینے کے لیے سرگرم ہے۔ مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے الفتح کے کارکن زبردست جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے عرب اور اسلامی ملکوں کی کوششوں کی ضرورت ہے۔
محمود عباس اور الفتح عہدیداروں میں مسجد اقصی کے تحفظ اور یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق وہی اندیشے پائے جاتے ہیں جو کہ فلسطین کی نمائندہ جماعتوں میں ہونے چاہیے۔ محمود عباس کی جانب سے اسرائیل کے اقدامات پر تنقید اور مذمت کو صہیونی حلقوں میں اسرائیل دشمنی سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی قائدین کے رویے میں اب الفتح کے ساتھ مفاہمت کی بجائے مخاصمت پائی جاتی ہے، کیونکہ الفتح اب اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کی سیاست کی راہ سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہی چیز اسرائیل کو کھٹک رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ الفتح فلسطینیوں کی واحد نمائندہ جماعت نہیں۔ اگر وہ الفتح کے ساتھ کوئی معاہدہ کر بھی لیتا ہے تو وہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اسے یا تو سب دھڑوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا ہوگی یا پھر اپنی ضد اور پالیسی کو اپنے بلبوتے پر لے کر چلنا ہوگا، جس میں تمام فلسطینی جماعتوں سے کٹ کر رہنا ہوگا۔ لیکن کب تک اسرائیل ساری دنیا کو ڈنڈے کے زور پر چلا سکتا ہے یا پھر ان کو دھمکیاں دے کر ان کی زبان بندی کر سکتا ہے؟ اسرائیل صرف اس وقت کسی کا حمایتی ہے جب تک اس کی پالیسیوں کو لے کر چلتے رہیں گے یا پھر اس کی تائید کریں گے۔ جس دن کسی نے اسرائیل کو برا بلا کہا، اس دن سے وہ اسرائیل کے لیے ناپسندیدہ قرار پایا، جیسا کہ الفتح کے ساتھ اسرائیل کی بدلتی پالیسی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ مصر کا غزہ کے ساتھ آہنی باڑ کی تعمیر کا اقدام بھی صہیونی قیادت کی شہ پر کیا گیا۔ فلسطینیوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے والے اسرائیل کی اپنی آبادی بھی آج کل ایٹمی جنگ کے خوف میں مبتلا ہے۔ ایران کی بڑھتی ہوئی ایٹمی صلاحیت اور اسرائیل تک مار کرنے والے میزائلوں کے بنانے سے اسرائیل کے عوام مختلف خدشات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے یا ایران اسرائیل کو جواب دیتا ہے، دونوں صورتوں میں اسرائیلی آبادی کو سانحات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کسی بھی ملک کا اپنے ایٹمی پروگرام کو خفیہ رکھنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران، شمالی کوریا یا کوئی بھی اس معاملے میں تھوڑی بہت پیش رفت کرتا ہے تو وہ اسرائیل کی نگاہوں میں آ جاتی ہے۔ جوں جوں ایٹمی ہتھیار یا صلاحیت رکھنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں بسنے والے لوگوں میں خوف بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ حقیقی عوامل پر مبنی ہے۔ کیونکہ دنیا میں قدرتی آفات اور سانحات ہی کم نہیں جو کہ انسانوں نے اپنی تباہی کے لیے ایٹمی اسلحے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی دوڑ کو تخلیق و فروغ کے عمل سے گزارنے والے ممالک مثلا امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ وغیرہ نے اسے ارتقاء کے ان درجوں تک پہنچا دیا ہے جن کے تصور سے ہی انسانیت لرزہ خیز ہو جاتی ہے۔ ان ممالک نے ایٹمی صلاحیت کے بلبوتے پر خود کو برتر کر لیا۔ ایٹمی برتری کے باعث یہ دنیا میں اپنا لاگو کردہ چودراہٹ کا نظام بھی مسلط کرنے پر تل گئے۔ یہ ایٹمی صلاحیت ہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے تمام ممالک کو اپنے زیر نگیں رکھنے کا پلان بنایا تاکہ سب ان کے اشاروں پر چلیں اور ان کی مرضی کے خلاف کھڑے ہونے والے یا ان کے للکارنے والے کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ دوسروں کے قدرتی وسائل ہتھیانے کی پالیسی بھی ایٹمی طاقت کی وجہ سے ہے۔ آج عراق یا افغانستان اسی لیے مغربی چیرہ دستیوں کا شکار رہے۔ امریکہ نے عین اربوں کے وسط میں اسرائیلی ریاست کی بنیاد ڈال کر تمام اربوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل کو ایٹمی لحاظ سے اتنا طاقتور بنا دیا کہ اسرائیل صرف ایٹمی ہتھیار ہی تیار نہیں کر رہا بلکہ آج دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیار اور اسلحہ بیچ بھی رہا ہے۔ اور اسے اس درجے پر لانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے امریکہ۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایٹمی صلاحیت بنا دیا ہے، مگر کب تک؟ اسرائیل کے مقابلے کے لیے مسلمان ممالک نے بھی خود کو ایٹمی صلاحیت سے آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت اسرائیل کے لیے للکار ہے، جو کہ مسلمان طاقتوں کو دہشت زدہ کرنے کا رد عمل بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت مغربی اور صہیونی طاقتوں کو کسی طور گوارا نہیں، اس لیے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے۔ اسرائیل کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا یا ایٹمی صلاحیت سے مالا مال ہونا تو جائز ہے، مگر ایران یا کسی اور مسلمان ملک کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اسرائیل ایک یہودی ملک ہے، مسلم دشمن ملک ہے۔ یہودی جو کہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل کے لیے یہ سب جائز اور دوست ہے، کیونکہ اسلحہ اور ہتھیار کسی مغربی طاقت کے خلاف نہیں بلکہ مسلم ممالک کے خلاف چلیں گے۔ اسرائیل کے تمام ہتھیار اور اسلحہ مسلم ممالک پر برسنے کے لیے ہے۔ ابھی تو اس نے غزہ کے مظلوم عوام پر قیامت ڈھا رکھی ہے، مگر وہ وسیع تر اسرائیلی ریاست کے خواب کو سچ کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو بھی ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد عراق، سوڈان اور دیگر مسلم ممالک میں سرگرم ہے۔